والو کونو قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف سے کام لو، انصاف کی گواہی دو۔ اور فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس جرم پر آمادہ نہ کرے اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ اگر کوئی آپ کا مخالف ہے، آپ ساری 100% خرابیاں اس کے اندر ثابت کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی بھی انسان نہ 100%، کافر سے کافر کے اندر بھی کچھ اچھائی ہوتی ہے۔ آپ کو انصاف سے کام لیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا مخالف ہے تو آپ انصاف سے تجاوز نہ کریں، اور پھر فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ تقوی کے قریب ہے۔ اور یہ جو انصاف ہے یہ ہر سطح پر ہونا چاہیے۔ اور معاف کیجئے کہ ہمارا پورا معاشرہ اس میں افراط اور تفریط میں گرفتار ہے، بلکہ نا انصافی میں گرفتار ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ حدیث شریف کا آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بچے تھے تو ایک بیوی نے مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا، ایک یا دو بیویاں ہوں گی ان کی، 2 یا 3، تو انہوں نے ایک بیوی نے مجھ سے کہا کہ تم میرے بیٹے کو فلاں چیز دے دو، اور کوئی سواری وہ اس کو دلوانا چاہتی تھی، تو کہا کہ تم اس کو دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں۔ تو کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر گواہ بنا دو۔ چنانچہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اس بیٹے کو یہ سواری گھوڑا گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میری بیوی نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا دو تاکہ بات پکی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا جی اور بھی بیٹے ہیں۔ فرمایا کیا تم نے سب بیٹوں کو یہ اس طرح کا تحفہ دیا ہے؟ کہا جی نہیں، سب کو تو تحفہ نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ سارے بیٹے تمہارے ساتھ انصاف سے کام لیں اور سب تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ سب بیٹے مجھے باپ کی طرف باپ سمجھیں اور خدمت کریں۔ فرمایا پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو۔ فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر 2 شادیوں کی بھی اجازت ہے، 3 شادیوں کی بھی اجازت ہے، 4 تک کی اجازت ہے، لیکن صرف اس آدمی کو اجازت ہے کہ جو انصاف کر سکے، اور اگر انصاف نہیں کر سکتا اس کو 1 سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک بیوی سے تم شادی کر سکتے ہو۔ اور انصاف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کسی آدمی کی 2 بیویاں ہیں اور اس نے انصاف نہیں کیا، قیامت کے دن جب آئے گا اس کا آدھا حصہ گرا ہوا ہوگا، فالج ہوگا اس کے اوپر، آدھا حصہ اس کا کام نہیں کر رہا ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک بیوی کا تو حق ادا کیا، دوسری بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ ہر ایک کے اندر اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں تعلیم میں کرپشن کا کیا حال ہے۔ لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اساتذہ کھڑے ہوتے ہیں، پیسے لے لے کر پرچے بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کر دو۔ جناب سب جوابات جو ہیں ان کو بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ اپنے منظور نظر جو لڑکے ہیں ان کو جناب نمبر زیادہ دیے جاتے ہیں، اور جو غریب کے بچے ہیں ان کو جناب رگیت دیا جاتا ہے۔ یہ ساری ناانصافی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے لطیفے کی بات تھی، تو ہمارے ایک استاد تھے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ امیر کا بچہ اگر چھوٹا چھوٹا بھی کھائے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنی تہذیب سے کھا رہا ہے، اور اگر بڑا بڑا لقمہ کھائے تو کہتے ہیں کہ دیکھو کیسے شیر کی طرح کھا رہا ہے۔ اور فرمایا غریب کا بچہ اگر چھوٹا چھوٹا کھائے تو کہتے ہیں کیا چڑیا کی طرح کھا رہا ہے۔
اور اگر جناب وہ بڑا بڑا لقمہ کھائے تو کہتے ہیں کہ کیا بدتمیزی سے کھانا کھا رہا ہے تو کوئی غریب کا بچہ تو ہر حال میں ہی رگیدا جائے گا، اور امیر کا بچہ وہ ہر حال ہی میں جناب اس کی تعریف ہی تعریف ہوگی۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ناانصافی کا ایک طوفان مچا ہوا ہے میرے دوستو ساتھیوں، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم اوپر تو نہیں روک سکتے، اوپر تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اللہ جانے اور وہ لوگ جانے، وہ خود اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے۔ لیکن جس سطح پر بھی ہم موجود ہیں، آخر ہمارے بھی تو بچے ہیں، ہماری بھی تو بیوی ہے، ہماری بھی تو ساس ہے، سسر ہے، ماں ہے، باپ ہے، ہماری بھی دائیں بائیں لوگ ہیں، شاگرد ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے افسران ہیں، ہمارے ماتحت ہیں۔ میرے لیے یہ حکم ہے کہ میں ان سب کے درمیان انصاف سے کام لوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بیوی کا سب کا حق مار کے ماں کو دے دوں، یا ماں کا حق مار کے سارا کا سارا بیوی کو دے دوں۔ نہیں، میرے لیے ضروری ہوگا کہ ماں کا بھی حق ادا کروں، بیوی کا بھی حق ادا کروں، اپنی بہنوں کا بھی حق ادا کروں، اپنے ساس سسر کا بھی کسی درجے میں حق ادا کروں، ان کی عزت کروں، اپنے پڑوسیوں کا بھی حق ادا کروں، اپنے ماتحتوں کا بھی حق ادا کروں، اپنے اوپر کے افسران کا بھی حق ادا کروں۔ جب تک یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ معاشرہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اور ہمارا معاشرہ مسلسل اخلاقی زوال کا شکار ہے، اور مسلسل اخلاقی طور پر ہم تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ زبانیں ہماری قابو میں نہیں ہیں، اور ہم نے اپنی سطح کے اوپر انصاف قائم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ عہد کر لے کہ میں کم از کم اپنی ذات کی حد تک، اپنے گھر کی حد تک، اپنے ادارے کی حد تک، اپنی کلاس کی حد تک، اپنے جہاں بھی جتنا میرا دائرہ کار ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس حد تک میں انصاف قائم کروں گا، تو میرے دوستو ساتھیوں، آپ کے لیے کم از کم آخرت کی منزل آسان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو انصاف کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور سب لوگ دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں انصاف سے کام لیا تھا۔ تو زبان میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، بولنے میں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے، اور اپنے عمل کے اندر بھی انصاف سے کام لینا چاہیے، اور پوری زندگی اس طریقے سے گزارنی چاہیے کہ جس کا جو حق ہے وہ آپ اس کو ادا کرتے چلے جائیں، اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا دامن بالکل صاف ہو اور کسی کا حق ہمارے ذمے نہ ہو۔ اس کو قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اہل امانات کو ان کی امانتیں پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو انصاف سے فیصلے کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ کتنی بہترین نصیحت تمہیں کر رہا ہے، بے شک اللہ بہترین نصیحت تمہیں کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ بھی اللہ سن رہا ہے، اور جو کچھ تم اس دنیا میں کر رہے ہو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ہم جس طریقے سے خالی ہاتھ آئے اسی طرح اس دنیا سے ہم خالی ہاتھ جائیں گے، اور ہمیں آگے روز جزا کا سامنا ہوگا، اور وہاں ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ رہے۔ وآخر دعوانا